میں قطب مینار ہوں، میں قطب مینار ہوں، میرے ہندوستان میں اونچا تیرا معیار ہوں۔ سواگت ہے دوستو آپ سبھی کا دیہات کی آواز میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد سنیں گے دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی ایک بہترین نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں زبان کی حفاظت کرو کیونکہ عزت اور ذلت کی یہی ذمہ دار ہے۔ آئیے سنتے ہیں عمران پرتاپ گڑھی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور جن سبسکرائب کو کیجیے۔ یا تو بدل دینے پر لوگ آمادہ ہیں یا مٹا دینے پر آمادہ ہیں۔ میں ایک نظم سناتا ہوں جس کا عنوان ہے قطب مینار۔ نئی نظم ہے، نئی نظم پہلی بار کہیں پڑھنے چل رہا ہوں۔ دلی آپ کی دعاؤں سے رہتا ہوں تو دلی میں جو عمارتیں کھڑی ہیں کبھی کبھی حکومت کی نظریں ان کی طرف جو ترچھی ترچھی پڑتی ہیں تو مجھے لگتا ہے میرا فرض ہے کہ میں بولوں۔ مجھ کو ظالم کا طرفدار نہیں لکھ سکتے، کم سے کم وہ مجھے لاچار نہیں لکھ سکتے۔ جہاں ہتھیلی پہ لیے بول رہا ہوں جو سچ، اس کو اس دیش کے اخبار نہیں لکھ سکتے۔ میں ہمت کرتا ہوں اور نظم سناتا ہوں نئی سی۔ میں قطب مینار ہوں، میں قطب مینار ہوں، سنیے گا نئی نظم۔ میں قطب مینار ہوں، میں قطب مینار ہوں، میرے ہندوستان میں اونچا تیرا معیار ہوں۔ میں قطب مینار ہوں، میں قطب مینار ہوں، تیری ہر ایک آہ پر مر جانے کو تیار ہوں۔ میں قطب مینار ہوں، میں قطب مینار ہوں۔ پہلا بند پڑھتا ہوں اس نظم کا۔ میں قطب مینار ہوں کہ میرے سینے میں محبت کی کہانی دفن ہے، جانے کتنے شاہزادوں کی جوانی دفن ہے، جانے کتنے شاہزادوں کی جوانی دفن ہے۔ میں یہیں کے اینٹ مٹی اور گارے سے بنا، میں قطب الدین ایبک کے اشارے سے بنا۔ اور ہمت اور حوصلے کے ساتھ سننا پڑے گا۔ جس دور میں نے کہا نا لوگ نشانیاں مٹانے پہ آمادہ ہوں، ایسے میں مجھے لگتا ہے کہ اور باواز بلند عمران پرتاپ گڑھی کو بولنا چاہیے۔ میری شاعری کے لئے نہیں بلکہ میری ہمت کے لئے میرا ساتھ دیجئے گا۔ مجھے تالی بجا کر کے حکم دیجئے کہ میں اس نظم کو پڑھ سکوں۔ کہ میں یہیں کے اینٹ مٹی اور گارے سے بنا، میں قطب الدین ایبک کے اشارے سے بنا، آسماں چھوتی ہوئی ان سیڑھیوں سے پوچھنا، تیار رہنا بارہ بنکی والوں، کہ آسماں چھوتی ہوئی ان سیڑھیوں سے پوچھنا، تم میری تاریخ اپنی پیڑھیوں سے پوچھنا، تم میری تاریخ اپنی پیڑھیوں سے پوچھنا، دلی کے دل پر بلندی کا علمبردار ہوں، میں قطب مینار ہوں، میں قطب مینار ہوں۔ اب آئیے دوستو ندائی ممبر محراب کتاب سے سنتے ہیں فرصت۔ اور حیرت یہ ہے کہ بعض حضرات نماز نہ پڑھنے کا عذر یہ پیش کرتے ہیں کہ ان کے پاس اتنی فرصت نہیں کہ وہ نماز پڑھ سکیں۔ کیسے دیدہ دلیری سے کہہ دیا جاتا ہے کہ ہمارے پاس فرصت نہیں۔ ارے اس اللہ کی عبادت کے لیے تمہارے پاس فرصت نہیں جس نے تمہیں زندگی کی فرصت اور مہلت عطا کر رکھی ہے۔ سر اسی کا، جسم اسی کا، زندگی اس کی، ہم اس کے، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ سب اس کا، اور پھر ہم یہ کہیں کہ ہمارے پاس اس مالک حقیقی کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے وقت نہیں، تو یہ طوطا چشمی نہیں تو اور کیا ہے، نمک حرامی اور احسان فراموشی نہیں تو اور کیا ہے۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں،
ایک منظر وہ بھی ہوگا جب اللہ کے سامنے سجدے سے انکار کرنے والوں کو سجدہ کے لیے بلایا جائے گا اور وہ سجدہ کرنا چاہیں گے مگر نہیں کر سکیں گے۔ اسی کو قرآن نے یوں انداز میں کہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، اور انہیں سجدہ کی طرف بلایا جائے گا تو سجدہ نہ کر سکیں گے، ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی اور ان پر ذلت چھائی ہوگی، اور یہ سجدہ کی طرف بلائے جاتے تھے اس حال میں کہ وہ صحیح سالم تھے۔ جب ہم یوں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فرصت نہیں تو اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہوتا ہے کہ نماز پڑھنا تو نکموں اور بیکاروں کا کام ہے، ہم تو کام والے ہیں، ہمارے پاس نماز پڑھنے کا وقت کہاں؟ ارے اللہ کے بندو، وہی وقت تو باکار بنے گا جو اللہ کی یاد میں بسر ہوگا، اور وہ وقت تو بیکار اور فضول ہے جو یاد حق سے غفلت میں گزر گیا۔ مادیت پرستی نے ہماری سوچ کو کیسا پلٹ دیا ہے کہ جو وقت بیکار گزرتا ہے ہم اسے باکار کہتے ہیں، اور جو وقت باکار بن سکتا ہے اسے ہم بیکار سمجھتے ہیں۔ پھر یہ بھی تو سوچو کہ کیا ہماری مصروفیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصروفیات سے بھی زیادہ ہیں؟ آپ لاکھوں مربع میل کے حکمران تھے، ملاقات کے لیے آنے والے وفد کا رش رہتا تھا، اصلاح و تزکیہ کی خانقاہ بھی آباد رہتی تھی، تعلیم و تدریس کی درسگاہ میں طلباء کی ایک بڑی تعداد بھی موجود رہتی تھی، جہاد کے لیے جانے والے لشکر کا نظم بھی آپ کے ہاتھ میں ہوتا تھا، تبلیغ و دعوت کے لیے جماعتوں اور افراد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ فرماتے تھے، حکمرانوں اور روسا کے ساتھ نامہ و پیام کا سلسلہ بھی جاری رہتا تھا، یتیموں اور بیواؤں کی خبر گیری بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، 11 بیویوں کے حقوق بھی ادا فرماتے تھے، لیکن یہ تمام ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھانے کے ساتھ نمازوں کا بھی اہتمام فرماتے تھے، اور صرف نمازوں کا نہیں بلکہ نفلی نمازوں کا بھی اہتمام فرماتے تھے، اور اس قدر اہتمام کہ نفلی نمازیں متروک نہیں ہوتی تھیں۔ قیام اللیل تو زندگی بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا، اور اتنا طویل قیام فرماتے کہ پیروں میں ورم آ جاتا تھا۔ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء پوری پڑھتے، اگر کوئی خوف کی آیت آ جاتی تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اور اس سے پناہ مانگتے، اور اگر کوئی بشارت کی آیت آتی تو دعا کرتے اور اس کی آرزو فرماتے، سجدے میں جاتے تو روتے روتے ہچکیاں بند ہو جاتی، یوں آپ کی نماز تہجد ادا ہوتی تھی۔ یہ اس عظیم پیغمبر کی نماز کا حال تھا جس کی مغفرت کا اعلان رب کریم نے قرآن کریم میں کیا ہے، جس کے سر پر ختم نبوت کا تاج رکھا گیا ہے، جو سید الاولین والآخرین ہے، اور امت کا حال یہ ہے کہ اس کے پاس نماز کی فرصت نہیں، ٹی وی، VCR اور لغو بات کے لیے فرصت ہے، ایک دوسرے کی غیبت، چگلی اور بہتان تراشی کے لیے فرصت ہے، ڈائجسٹوں، ناولوں، افسانوں اور فلمی میگزینوں کے لیے فرصت ہے، کلبوں اور حالوں میں پوری شب گزارنے کے لیے فرصت ہے، مگر حیف صد حیف کہ ہمیں نماز کی فرصت نہیں۔ دوستو، ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔